نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الحمدللہ ہمارا درس دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور آج کے درس میں ہم سورہ حجرات کی چند آیات کا ترجمہ اور ان کی مختصر تفسیر بیان کریں گے. سورہ حجرات یہ مدنی صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجرت فرمانے کے بعد مدنی زندگی میں نازل ہوئی. آگے آیت آ رہی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. اسی لفظ حجرات سے اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے. سورہ حجرات کے اندر شروع سے آخر تک اسلامی آداب بتائے گئے ہیں. انسان اللہ اور رسول کا ادب کس طرح سے بجا لائے، انسان آپس میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی کی برائی کے ٹوہ میں نہ رہے. اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو پھر ان کا تصفیہ کیسے کیا جائے، یہ ساری باتیں اس سورت کے اندر موجود ہیں. ابتدائی دو آیتیں جن کی تلاوت ابھی ہوئی ہے، یہ دونوں آیتیں اس موقع پر نازل ہوئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا. یہ وفد 70 آدمیوں پر مشتمل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب آپ کے پاس کوئی وفد باہر سے آتا، ایمان لے آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفد والوں کو دین کے اصول و مبادی بتا دیتے. اور پھر جب یہ وفد جانے لگتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے کسی کو وفد کا رئیس اور سردار بنا دیتے، جو واپسی میں بھی ان کا سید اور سردار ہوتا، قائد ہوتا، اور وطن واپس جانے کے بعد دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی وہ اپنی قوم کا سید اور ان کا رہبر نیز سردار ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے بنو تمیم کا یہ وفد آیا. اس وفد کے اندر 2 آدمی اس قوم کے سردار تھے، قعقاع ابن معبد اور اقرع ابن حابس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفد آیا اور تعلیم لینے کے بعد جب واپس جانے لگا تو اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قائد کی تعین کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ امیر القعقاع ابن معبد، قعقاع ابن معبد کو ان کا امیر بنا دیجئے.
جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ امر الاقرا ابن حابس، آپ اقرا ابن حابس کو اس وفد کا امیر بنائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا تم میری مخالفت ہی کرتے رہتے ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے نزدیک اقرا ابن حابس زیادہ بہتر ہیں امیر بننے کے۔ اسی توتمے میں دونوں کی آواز بلند ہوئی اور اللہ رب العالمین نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ابن ابی ملیکہ اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث ہے بخاری شریف کی۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کاد الخیران ان یہلکا ابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما رفع اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم علیہ رکب بنی تمیم۔ کہتے ہیں دونوں خیران یعنی جو سب سے بہتر قوم میں تھے، خیر کے معنی بھلائی، اور یا پر آپ صدہ کر کے خیر کہہ دیں تو اس کے معنی سب سے بہتر۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہ بات معلوم اور مشہور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اس لیے کہا کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ دونوں جو سب سے اچھے ہیں یہ ہلاک ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کیا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کسی سے مشورہ نہیں لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو پہلی غلطی تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھے بغیر ان لوگوں نے اپنی رائے ظاہر کرنی شروع کر دی تھی۔ دوسری بات یہ ہے پھر آپس میں بحث و تکرار کی وجہ سے ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ قدیمہ یقدموں کے معنی آنا اور قدمہ یقدموں کے معنی آگے آگے بڑھنا، آگے آگے جانا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کے بارے میں فرمایا سورہ ہود کے اندر یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، پھر ان سب کو جہنم میں لے جائے گا۔ جیسے دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں فرعون اپنی فوج کو لے کے دوڑا تھا، فوج کے آگے آگے تھا، ویسے قیامت کے دن جہنم میں جانے کے لیے بھی اپنی قوم کی پیشوائی اور رہبری کرے گا اور آگے آگے جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی جہنم سے حفاظت کرے، آمین۔ اسی سے قدم یقدم تقدیماً ہے، لا تقدموا، آگے نہ کرو، آگے نہ بڑھاؤ، اور قدم یقدم احیانا تقدموں کے معنی میں آتی یعنی آگے بڑھ جانا۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہیں دوڑ میں مسابقہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ پیچھے پیچھے رہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کا فرمان آ جائے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک آ جائے تو ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اور سورہ احزاب کے اندر ایک آیت ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی چچیزاد بہن تھیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے لیے زینب بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش کے پاس پیغام بھیجا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ دونوں ہاشمی تھے، قریشی تھے، جبکہ زید بن حارثہ اگرچہ عربی تھے لیکن لوگوں نے غلام بنا کے انہیں مدینہ کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ کو خرید لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جو خاندانی نخوت لوگوں کے ذہن و دماغ میں تھی اس کا ابھی خاتمہ نہیں ہوا تھا، تو نہ عبداللہ ابن جحش تیار تھے کہ اپنی بہن کو زید بن حارثہ کے نکاح میں دیں، اور نہ تو زینب بنت جحش اس کے لیے تیار تھیں۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومنہ عورت کا یہ حق ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ ایسا مرد یا ایسی عورت گمراہ ہو گیا۔ گمراہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب بنت جحش بھی تیار ہو گئیں اور ان کے بھائی عبداللہ بھی، چنانچہ زینب بنت جحش کا نکاح زید بن حارثہ سے ہو گیا، اور بعد میں جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دی جاتی ہیں، تو یہاں پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ دونوں آپس میں بول پڑے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز پر بلند ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کا نزول فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آج بہت سارے مسلمان آپ کو ملیں گے جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا کوئی فرمان، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے سنا دی جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور ان کی سمجھ میں یہ حدیث آ بھی جاتی ہے، مگر کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ تو یہ آگے بڑھنے کا مطلب ہوا کہ آپ کا سامنے اللہ کا فرمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، مگر کسی بھی حجت اور بہانے کے پیش نظر آپ قرآن و حدیث کو ٹھکرا دیں، یا مذہب سے تعلق نہ بھی ہو، دنیاوی معاملہ سے کوئی تعلق ہو، مالیات کا مسئلہ ہو، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے ہمارا بہت بڑا مالی نقصان ہو جائے گا، ایسے موقع پر نہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے فرمان کی کوئی پرواہی ہو، اور نہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی پاسداری، تو گیا ہم اللہ اور رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی بات کو
اللہ اور رسول کی بات سے آگے بڑھا رہے ہیں، اور ائمہ کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب ہماری کوئی بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کے خلاف ملے تو اسے دیوار پر مار دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی تم چپکے سے، خاموشی کے ساتھ، دیوار کے پیچھے بھی اللہ اور رسول کے کسی فرمان کو ٹھکرانا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین یقیناً اس سے آگاہ ہو جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اصوات صوت کی جمع ہے، رفع ارفع کے معنی بلند کرنے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، اوپر تمہاری آواز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز کے اوپر نہ ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے بلند آواز سے بات کرو، اپنی آواز کو ان کی آواز پر اونچی کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، کَجَہْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں اپنی آواز دوسرے کی آواز پر بلند کرتے ہو، ایسا کیوں نہ کرو، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں۔ حبط یحبط کے معنی برباد ہونا، اعمال یہ عمل کی جمع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اس کا شعور بھی نہ رکھ سکو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو جائے اور اس طرح سے تمہارے سارے نیک اعمال غارت ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ آگے قصہ آ رہا ہے۔ شکل و صورت کے لحاظ سے بہتر نہ تھے، ناٹے قد کے تھے، سیاہ فام تھے، اور اسی لیے ان کی ایک بیوی نے ان سے خلا لے لیا تھا، یہ کہہ کر کہ میں انہیں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی۔ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب تھے، اور ان کی آواز فطری طور پر بلند تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال لاشعوری طور پر غارت نہ ہو جائیں۔ تو یہ گھر میں بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہوتی ہے، میرے سارے اعمال غارت ہو گئے اور میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت ثابت ابن ابی قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب رہنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ثابت کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ ان کے کسی پڑوسی نے آ کے یہ خبر دی کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے سارے اعمال غارت ہو گئے، میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہوا کرتی تھی، میں تو جہنمی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر لانے والے کو یہ بشارت دے کے بھیجا کہ جاؤ کہہ دو ثابت سے کہ تم جہنمی نہیں بلکہ تم جنتی ہو۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو
ثابت ابن قیس ابن شماس کا آپ کی مجلس سے غائب ہونے کا سبب اس وقت معلوم ہوا جب ایک صحابی نے ثابت سے پوچھ کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو آ کے بتایا۔ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام غیب داں ہوتے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جاتا کہ ثابت کیوں نہیں آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام انہیں بلا بھیجتے۔ بہرحال ہم ہوتے، آپ ہوتے تو کتنا ہی چیختے، کہہ دیتے کوئی ہم جان بوجھ کے تھوڑی کر رہے ہیں، ہماری آواز ہی ایسے ہی ہے۔ مگر وہ بیچارے اس خطرے سے کہ کہیں ان کے سارے اعمال برباد نہ ہو گئے ہوں، بلکہ انہیں یقین ہو گیا تھا اور گھر میں بیٹھ کے رونے لگے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت سنائی، پیغامبر کو یہ خبر دے کے بھیجا کہ جاؤ کہہ دو کہ ثابت جنتی ہیں، وہ جہنمی نہیں ہیں۔ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں غزوہ یمامہ کے موقع پر انہوں نے کفن پہن رکھا تھا۔ جب دیکھا کہ مسلمان کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے کفن پہنا، خوشبو لگایا اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ جنت کی مہک یہاں سے آ رہی ہے۔ چنانچہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے، اور پھر مسلمان بھی آگے بڑھے اور اس ملعون کو، مسلمہ کذاب کو جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، انہوں نے پھر قتل ہی کر دیا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ پھر اپنا درس جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک سوال کر سکتا ہے کوئی، ایک سوال کوئی کر سکتا ہے، ٹائم نہیں ہے، اذان ہونے والی ہے، اس لیے ایک سوال کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں سوال نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج؟ ٹھیک، بہتر۔ اچھا میں چل رہا ہوں، مسجد جانا مجھے نا، آپ چلے جائیے گا۔